الصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس مخصوص نشست میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سلسلے میں ہم بات کریں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم اور عبد مناف کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے خاندان کو خاندان قریش کیوں کہا گیا یا آپ کو قریشی کیوں کہا گیا؟ قریش دراصل سمندر کی ایک ایسی بڑی مچھلی کا نام ہے، سمندر کی دوسری مچھلیوں پر اس کا ایک رعب طاری رہتا ہے اور تمام مچھلیاں اس سے دبتی ہیں اور اس کا ایک دبدبا اور اس کا ایک غلبہ ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے خاندان کو خاندان قریش کہا گیا، کیونکہ آپ کے آباء و اجداد میں ایک نام حضرت عبد مناف کا ہے۔ عبد مناف نے اپنے دور میں مکۃ المکرمہ میں ایسی مضبوط حکومت قائم کی تھی کہ تمام قبائل آپ کے زیر نگی ہو گئے اور آپ کی اقتدار میں اور آپ کی سلطنت میں آ گئے تھے۔ اس لیے اس وقت لوگوں نے آپ کو قریش یا قریشی کہا اور آپ کے بعد تمام لوگ اسی سلسلے کے مطابق آپ کو قریشی کہتے چلے آئے۔ نتیجتاً پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کو خاندان قریش کہا گیا اور آپ بھی اسی خاندان کا ایک چمکتا دمکتا چراغ، نور ہدایت اور سارے عالم کے لیے رحمت و برکت بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے، اس لیے آپ کے خاندان کو خاندان قریش کہا گیا۔ پیغمبر کے اجداد میں دوسرا نام حضرت ہاشم کا ہے۔ حضرت ہاشم انتہائی حسین و جمیل، صاحب کردار اور ایک عظیم المرتبت شخصیت کے حامل تھے۔ ان کو ہاشم اس لیے کہا گیا کیونکہ ہاشم کے معنی ہیں روٹی کے ٹکڑوں کو توڑ کر سالن میں ڈالنا اور اس کا سرید بنانا۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب حج کے موقع پر حجاج کرام دنیا بھر سے سفر کر کے مکۃ المکرمہ تشریف لاتے تو یہ حجاج کی خدمت میں سرید بنا کر کے پیش کیا کرتے تھے، اس لیے دنیا والوں نے ان کو ہاشم کا نام دیا۔ جناب ہاشم چونکہ تاجر تھے، تجارتی غرض سے ملک شام تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک شام کسی تجارتی غرض سے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں مدینہ المنورہ میں قیام کیا اور مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو نجار، خاندان بنو نجار کی ایک خاتون حضرت سلمہ پر آپ کی نظر پڑی۔ حضرت سلمہ ایک انتہائی خوبصورت، پاک باز، شریف خاندان اور شریف گھرانے کی خاتون تھیں۔ جب حضرت ہاشم نے ان کو دیکھا تو انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ چنانچہ سلمہ کے خاندان نے اس شرط پر قبول کر لیا کہ سلمہ کو رخصت نہیں کیا جائے گا، آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ حضرت ہاشم نے اس شرط کو منظور کر لیا اور شرط کی منظوری کے بعد دونوں کا نکاح ہوا۔ نکاح کے چند روز کے بعد حضرت ہاشم نے اپنے سلسلہ سفر کو آگے بڑھایا اور ملک شام تجارت کے لیے نکل گئے۔ اسی سفر میں ایک مقام غزہ میں حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا اور ادھر اللہ کی مرضی یہ کہ حضرت سلمہ جو ہاشم کی زوجہ محترمہ تھیں، جن کا نکاح حضرت ہاشم سے ہو چکا تھا، اللہ تعالی کی مصلحت ایسی کہ ان کی طرف استقرار حمل ہو گیا اور چند مہینوں کے بعد ایک بچے کی ولادت ہوئی جو پیدائشی طور پر جس کے سر کے کچھ بال سفید تھے، اور عربی میں شیبہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے سر کے بال سفید ہوں۔ چنانچہ جب پیدائشی طور پر سفید بال تھے تو لوگوں نے ان کو شیبہ یا شیبہ کہنا شروع کر دیا اور اس طرح آپ کا نام ہی شیبہ پڑ گیا۔ حضرت ہاشم کے بھائی مطلب ان کو یہ خبر ملی تو 8 سال گزر جانے کے بعد حضرت مطلب مدینہ المنورہ تشریف لائے اور انہوں نے خاندان بنو نجار میں جا کر کے یہ درخواست کی کہ ہمارے بھائی ہاشم کا یہ بیٹا ہے جس کو شیبہ کہا گیا ہے، ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ بیٹا ہم کو واپس کر دیں۔ انہوں نے مان لیا اور اس کو واپس کر دیا۔ حضرت مطلب جو حضرت ہاشم کے بھائی ہیں، جب حضرت شیبہ کو اپنے ساتھ اپنی سواری پر بٹھا کر کے مکۃ المکرمہ لائے تو مکے والوں نے سب سے پہلے حضرت شیبہ کو مطلب کے ساتھ دیکھا
اور یہ سمجھا کہ شاید مطلب نے کوئی غلام خریدا ہے جس کو اپنے ساتھ لے کر کے آ رہے ہیں۔ چنانچہ دنیا والوں نے اور اہل مکہ نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، اور اسی دن سے پیغمبر علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا اصل نام جو حضرت شیبہ تھا وہ لوگوں کے ذہنوں سے مٹ گیا اور غائب ہو گیا، اور آج پوری دنیا پیغمبر کے دادا جان کو حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے، اور شیبہ نام سے بہت کم لوگ پیغمبر کے جد امجد کو جانتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے پیغمبر علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا۔ حضرت عبد المطلب کو ایک روز خواب آیا، اور پچھلی صدیوں میں ایسا ہوا تھا کہ زمزم کے کنویں پر دو قبیلوں کی لڑائی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک قبیلہ غالب آ گیا، تو اس غالب آنے والے قبیلے نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا، اس پر ٹنوں کے حساب سے مٹی ڈال دی تھی، چنانچہ زمزم کا جو چشمہ تھا وہ غائب ہو گیا تھا لوگوں کی نظروں سے، لوگ بھول چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو یہ خواب دکھلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ پانی تلاش کرو، کنواں کھودو، کنواں کھودو، اور یہ خواب کئی مرتبہ، ایک مرتبہ، دو مرتبہ اور تین مرتبہ جب مسلسل یہ خواب آیا، اور ایک مرتبہ خواب میں ان کو جگہ کی نشاندہی کی گئی اور کہنے والے نے یہ کہا کہ تم زمزم تلاش کرو، زمزم کو کھودو۔ چنانچہ جب ان کو اطمینان قلبی ہوا تو وہ اس جگہ کو کھودنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اور تھوڑی ہی کھدائی ہوئی تھی کہ وہ آثار جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں زمزم کے ہوا کرتے تھے وہ نظر آ گئے۔ لوگوں میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ گئی، اور وہ لوگ جو اس پانی سے انتفاع حاصل کرنا چاہتے تھے وہ لوگ خوش ہوئے، اور وہیں دوسری طرف جو دشمن تھے ان کو حسد پیدا ہوا، اور انہوں نے زمزم کے اس کنویں کو اور اس چشمے کو نقصان پہنچانا چاہا۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن جو اس سے حسد کرنے والے ہیں میں ان کا کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ کی مرضی کہ وہ لوگ جو زمزم کے چشمے پر حسد جتلا رہے تھے ان کو بیماریاں لگیں، نتیجتاً ان لوگوں نے زمزم کے سلسلے میں حسد کرنا چھوڑ دیا۔ اسی دوران حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی، یہ منت مانی تھی کہ آج تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 جوان بیٹے عطا کیے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 جوان بیٹے عطا فرمائے، اور سب کے سب انتہائی خوبصورت، خوبرو اور جسم و جثے کے حساب سے طاقتور اور مضبوط ترین۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے 10 جوان بیٹے ان کو عطا فرما دیے۔ ایک روز ان کو خواب میں دکھلایا گیا، کسی کہنے والے نے کہا کہ عبد المطلب، تم نے نظر مانی تھی کہ اللہ کے نام پر ایک بیٹے کو قربان کرو گے اگر 10 بیٹے ملے۔ تو ان کو وہ نظر یاد آئی، اور کہنے والے نے کہا کہ اب اس نظر کے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی، 10 بیٹوں کے نام ڈالے۔ اتفاق یہ کہ سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ جو پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، ان کا نام قرآن اندازی میں نکل آیا، اور یہ طے ہوا کہ عبداللہ کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے پیش فرما دیا۔ جب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو قربان کرنے کے لیے لے کر چل پڑے تو بہنیں رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ بھائی کو کہاں لے جا رہے ہو، اور ایک مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کا نام ڈالو، قرآن اندازی کرو، اگر اونٹ کا نام نکل آئے تو اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے، اور اگر عبداللہ کا نام نکل آئے تو عبداللہ کو ذبح کیا جائے۔ قرآن اندازی ہوئی، 10 اونٹ لکھے گئے، قرآن اندازی کی گئی، حضرت عبداللہ کا نام نکلا، 20 اونٹ حضرت عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اس طرح جب سلسلہ 100 اونٹوں پر پہنچ گیا مکمل، تب اونٹوں کا قرآن نکلا اور حضرت عبداللہ کی جان بچی، تو 100 اونٹوں کو ذبح کر کے حضرت عبد المطلب نے اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی نذر کو پورا کیا، اور اس طرح حضرت عبد المطلب کو نجات ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب سے اس نذر کو، یعنی اونٹوں کے قربان کر دینے کی، بیٹے کو قربان کر دینے کی جو نذر تھی، 100 اونٹوں کو قربان کر کے اس کو پورا کر دیا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا کہ یہ والد محترم ہیں جن کو اللہ کے نام پر قربان کیا گیا ہے گویا، تو پیغمبر کے والد محترم حضرت عبداللہ یہ بھی ذبیح اللہ ہیں، اور پیغمبر کے
جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو بھی اللہ کے نام پر قربان کیا گیا تھا۔ ایک بدوی، ایک دیہاتی شخص آیا اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے رسول اللہ کو مخاطب کیا اور اس کا انداز خطاب یہ تھا کہ اس نے کہا یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ عبداللہ کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ آپ کے والد ماجد کی تاریخ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے نام پر گویا ذبح کیا گیا ہے تو آپ ذبیح اللہ کہلائیں گے۔ اور آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام پر 100 اونٹوں کو ذبح کیا ہے، انہوں نے زمزم کے کنویں کو تلاش کیا ہے اور انہوں نے دوسری بہت سی خدمات انجام دی ہیں۔ اور آپ کے پردادا حضرت ہاشم کی خدمت یہ رہی کہ وہ حجاج کرام کو سرید بنا کر کے کھلایا کرتے تھے۔ اور اس سے آگے عبد مناف نے ایک ایسی حکومت قائم کی جس کی وجہ سے آپ کو قریش یا قریشی کہا گیا اور آپ کا خاندان قریش کہلایا ہے۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نسب ہے۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام اپنے سلسلہ نسب سے حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، عبد مناف اور یہ سلسلہ چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 60 یا 65 سلسلے اور واسطے پڑتے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو پاکیزہ نسب عطا فرمایا ہے، اور ایسا نسب کہ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے پاکیزہ نسب میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ اور کوئی شائبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو حلال نسب سے پیدا فرماتا ہے، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ولدت من نکاح لا من صفاح، مجھے نکاح سے پیدا کیا گیا ہے، مجھے بدکاری سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبروں کو حسین و جمیل بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، صاحب کردار بناتے ہیں، اور اسی طرح نسب کے اعتبار سے آپ کو اعلیٰ نسب بناتے ہیں تاکہ دنیا کا کوئی شخص پیغمبر کی ذات پر اور پیغمبر کے نسب پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ تو یہ دوسرا سلسلہ تھا جو پیغمبر علیہ السلام کے جد امجد میں سے حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم اور عبد مناف کی شخصیات کے تبصروں پر مشتمل تھا۔ ہم آئندہ پھر پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو جاری رکھنے کی مکمل کوشش کریں گے۔